بریلوی مکتبہ فکر کے عالم ہیں سلیمان مصباحی، وہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں حکومت سے عرض کرتا ہوں کہ تم IMF کے پاس جاتے ہو قرضہ لینے کے لیے، لاہور میں علی حجویری کی قبر ہے، داتا گنج بخش ہیں، کبھی اس داتا کے پاس بھی آؤ، یہاں سے بھی کبھی فیض حاصل کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، مسلمان کہنے والے، عاشق رسول اپنے آپ کو کہنے والے، اور پیغام کیا لوگوں کو دے رہے ہیں کہ لاہور میں داتا کی قبر ہے، آؤ وہاں سے فیض لے کے جاؤ، آؤ وہاں سے تمہیں فیض ملے گا، کبھی آ کے علی حجویری سے بھی مانگ کے دیکھ لو۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، ہمیں ماریں کیوں نہ پڑیں، ہمارے اوپر IMF اور دنیا کی بڑی طاقتیں شرطیں لگا کے قرضے کیوں نہ دے، ٹرانسجنڈر اور اس جیسے بے حیائی کے بل ہمارے معاشرے میں پاس کیوں نہ ہو۔ ہم نے توحید کو ہی نہیں سمجھا۔ توحید انسان میں غیرت پیدا کرتی ہے، توحید انسان میں جرت پیدا کرتی ہے، توحید تو مسلمان کو غیرت مند اور با حیا بنا دیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور صحابہ کی زندگیاں، اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر سے لوگ آئے ملنے کے لیے، جی تمہارے حکمران کو ملنا ہے، خلیفہ کو ملنا ہے، تو کسی نے کہا یہاں سے آگے جاؤ، اگلی گلی میں گزر رہے تھے عمر، تمہیں مل جائیں گے۔ وہ جانے والے مسافر تھے، گئے، دیکھا ایک انسان، ایک شخص درخت کے نیچے اینٹ سر کے نیچے رکھ کے لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے خلیفۃ المسلمین سے ملنا ہے، ہمیں کوئی پتہ بتا سکتے ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے بولو کیا چاہتے ہو، میں ہی خلیفہ مسلمین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، درخت کے نیچے اینٹ سر کے نیچے رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی توحید کی غیرت دل کے اندر اللہ کے پیغمبر نے بھری ہے، اللہ کے نبی نے تربیت ہی ایسی کر دی ہے کہ دنیا کا ڈر خوف نکل گیا ہے دلوں سے۔ یہ غیرت انسان میں آتی ہے توحید کی وجہ سے، یہ غیرت اور حیا انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو سمجھنے کے بعد۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ زاریات میں فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ قیامت تک کے لوگوں کو اللہ نے بتا دیا ہے، یاد رکھنا تمہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو رزق دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے، کوئی رزق نہیں دینے والا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق کے خزانے، داتا اور رزاق صرف اللہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرمایا ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے وافر رزق عطا کر دے، جسے چاہے اللہ تنگ دستی میں مبتلا کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے جی دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی کہا ہے میں رزق تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دینے والا ہے۔ حدیث ٹھیک ہے، بخاری و مسلم کی ہے کہ انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، اسی طرح صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، علم کی کتاب، علم کا باب، علم کے چیپٹر میں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میں اللہ مجھے علم دیتا ہے، میں علم تقسیم کرتا ہوں، میں اپنی امت میں تعلیم عام کرتا ہوں، قرآن و حدیث کا فہم اپنی امت کو سکھاتا ہوں جو اللہ رب العالمین مجھے سکھاتا ہے۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رزق تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی اگر اس طرح نہیں سمجھ آئی نا تو اس طرح سمجھے کہ رزق دو طرح کا ہے، حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہے نا، رزق حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ رزق حلال بھی اللہ کے نبی دیتے ہیں، رزق حرام بھی اللہ کے پیغمبر پہ امت کو دیتے ہیں،
تو پیغمبر کی ذات محفوظ رہ جائے گی؟ پیغمبر کی ذات محفوظ رہ جائے گی اگر یہ کہا جائے کہ جی رزق حرام بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، نبی کی ذات محفوظ نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین تو بے پرواہ ذات ہے نا، وہ جسے چاہے، اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہے رزق دے دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ شہنشاہ کائنات کا، وہ تو دے سکتا ہے۔ لیکن اگر نبی کے ساتھ اس کو منسوب کرو گے تو پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں رہتی۔ اس لیے یہ حدیث کتاب العلم میں ہے، علم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ مجھے سکھاتا ہے میں اپنی امت کو وہی باتیں بتلا رہا ہوں، اپنے صحابہ کو سکھا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی جاندار ہے، کوئی بھی جاندار ہے، فرمایا اللہ کہتے ہیں اس کا رزق میرے ذمے ہے، اس کو رزق میں دیتا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے آج کا جو بندہ کہتا ہے کہ علی حجویری داتا ہے، اس کے در پہ جاؤ تمہیں رزق ملے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علی حجویری کے در پہ جاؤ وہاں سے تمہیں شفا ملے گی، وہاں سے تمہیں رزق ملے گا، فلاں دربار پہ چلے جاؤ وہاں سے تمہیں فیض مل جائے گا۔ غلط بیانی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اس کو رب العالمین ہی رزق دے رہا ہے۔ وَكَيِّم مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها، قرآن مجید کو کہاں سے پڑھا جائے؟ قرآن نے تو کھول کھول کے واضح کر کے امت کے سامنے توحید بیان کی ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنی پیشانیوں کو در در نہ رگڑتے پھرنا، ایک اللہ کے سامنے جھکانا۔ کون سی کمی ہے جو تمہارے رب العالمین کے اندر ہے؟ کوئی ایسا نقص، کون سا نقص تم نے اللہ کی ذات میں دیکھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے تم در در پہ ماتھے جھکا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کوئی بھی جاندار ہے چوپایا ہے، اللہ رب العالمین اس کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا صبح دیکھتے ہو پرندے اور اپنے ساتھ کھانے کی بوریاں بھر کے تو نہیں لے کے جاتے، وہ کھانا سٹور، اناج سٹور تو نہیں کرتے، صبح گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے معدے ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، شام کو جب گھر کی طرف لوٹتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ کون سی ذات ہے جو ان پرندوں کو رزق دے رہی ہے؟ اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کی ابتدائی یہاں سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہیں، رب العالمین، جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا عالمین۔ جو عالمین ہے نا، یہ عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، اور لفظ عالمین جب اس کی جمع آئی تو بہت سے جہان۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں، حمدیں، ثنائیں، کبریائیاں اس ذات کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور لفظ رب جو ہے نا بڑا جامع لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے۔ اردو کے اندر کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو اس کا ترجمہ کر سکے۔ لفظ رب کے ترجمے کو احاطے میں لانے کے لیے اردو میں لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ علماء پھر سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں پالنے والا، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اگر عربی کی ڈکشنری اٹھائی جائے نا، القاموس الوحید یا منجد وغیرہ اٹھا کے آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ ترجمہ لکھا ہے لفظ رب کا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان کو، جو اپنی مخلوق کو، جو جاندار کو لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ پالتا ہے، پوستا ہے، اس کا خیال کرتا ہے اور اس کو کمال اور بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ انشاء الشیء حالا فعالا الی حد الکمال۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ فرمایا ہر جاندار، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ذات رزق دیتی ہے اس کو رب کہتے ہیں، جو پالتا ہے پوستا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔
انسان کی ضروریات اور ہیں، جانوروں کی ضروریات اور ہیں۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہے اس کی ضرورت اور ہے، انسان جب دنیا میں آیا ہے اس کی ضرورت اور ہے، انسان جب بچپن میں ہے تو ضرورت اور ہے، انسان لڑکپن میں ہے ضرورت اور ہے۔ ہر انسان، ہر مخلوق کو، بھینس کا بچہ ہے اس کی ضروریات اور ہیں، گائے کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے اس کی ضروریات اور ہیں، مرغی کے بچے کی ضروریات اور ہیں، شیر کے بچے کی ضروریات اور ہیں۔ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ذات رزق دیتی ہے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان ماں کے پیٹ میں ہے، رزق کا بندوبست رب نے کیا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے سب سے پہلے اس کے رزق کا وہ راستہ کاٹا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جہاں سے انسان کو ماں کے پیٹ میں رزق ملتا ہے سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد وہ راستہ کٹتا ہے، انسان بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بچے رونا، میں رزاق موجود ہوں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تیرا رزق کا ایک راستہ کٹا ہے، میں تیری ماں کی چھاتی پہ تیرے لیے رزق کے 2 راستے بنا دیے ہیں، 2 نہریں جاری کر دی ہیں۔ 2 سال تک حولین کاملین، 2 سال تک بچہ دودھ پیتا ہے اور کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد دانت نکل آئے ہیں، باہر کی چیزیں کھانے لگ پڑا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، کوئی اور چیز چبا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پریشان نہ ہو، میں تیرا رزاق ہوں، میں رب ہوں، میں نے تجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ اے انسان دیکھ تیرے لیے میں نے رزق کا بندوبست کیسے کیا ہے، گندم کا، اناج کا کیسا بندوبست کیا ہے۔ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، اللہ ایک دانے سے ایک کمپل نکالتے ہیں، اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ تم نے زمین میں بویا تھا، اللہ نے ایک دانے سے 700 دانے تمہارے گھر میں پہنچا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ فرماتے ہیں میں ذات ہوں جو تجھے رزق دے رہی ہوں، میں تجھے رزق کھلا رہا ہوں۔ اللہ، مرغی کا بچہ ہے، انڈے سے نکلتا ہے، ماں کے پروں کے نیچے چھپ رہا ہے۔ بطخ کا بچہ ہے، وہ بھی انڈے سے نکلا ہے، وہ پانی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ تمیز دینے والی ذات کون سی ہے انسان کو، اپنی جاندار مخلوقات کو؟ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اور یہ کہاں سکھا رہا ہے؟ یہ ساری تربیت اللہ کر کہاں رہا ہے؟ یہ رزق کا انداز اللہ سکھاتا کس طرح ہے، کس جگہ پہ سکھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں نے انسان کی پرورش کی ہے، 3 اندھیروں میں انسان کو میں نے اچھے اور برے کی تمیز سکھا دی ہے۔ ابھی بھی تم کہتے ہو کہ علی حجویری کے پاس جاؤ، وہ داتا ہے تمہیں دے دے گا، علی حجویری کے پاس سے جا کے فیض مانگ لو۔ نہیں، جو مر جائے، جو قبر میں دفن ہو جائے، جو دنیا سے چلا جائے، جس کو زوال آ جائے، وہ داتا نہیں ہوا کرتا۔ داتا وہ ہوتا ہے جسے موت نہیں آتی، داتا وہ ہوتا ہے جسے بھوک نہیں لگتی، جو کھانا کھاتا نہیں ہے، مخلوق کو کھلایا کرتا ہے۔ رزاق وہ ہوتا ہے جو پیتا نہیں ہے، پلایا کرتا ہے، جسے نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، وہ انسانیت کا رازق ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ تو جس کی قبر بن جائے، جس کو نہلا دیا جائے، کفنا دیا جائے، دفنا دیا جائے، وہ داتا اور خالق رازق مشکل کشا نہیں ہوتا۔ داتا وہ ہوتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے۔ داتا اسے کہتے ہیں، مشکل کشا اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو انسان کی مثال تھی نا۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ذات پالتی ہے وہ رب ہے۔ دیکھیں پھول ہے، پھول کی پتی ہے، اس کو جس طرح کی ہوا اور فضا کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو مہیا کی ہوئی ہے۔
وہ کون سی ذات ہے جو اس کو مہیا کرتی ہے؟ صرف اللہ، صرف ایک اللہ رب العالمین۔ تو اسی لیے پیغام ہر نبی نے امت کو یہی پیغام دیا کہ اے امت کے لوگوں، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق ایک اللہ ہے، تم نے سجدہ بھی صرف اسی ذات کے سامنے کرنا ہے، تم نے مشکلوں میں آواز بھی اسی ایک ذات کو دینی ہے۔ اور وہ کیسی کریم ذات ہے، اس کا دربار کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے انسان تجھے مشکل آ گئی ہے، تجھے تکلیف ہے، پریشانی آئی ہے، تو مجھے پکار، مجھے آواز دے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر۔ اے سبحان اللہ، اللہ کی عدالت کیسی عدالت ہے! لوگوں نے اس رب کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی مولویوں نے اللہ کو سمجھنے کا لوگوں کو یہ سہولت دی ہے، لوگوں کو ڈھیل دی ہے کہ تم اللہ کا تعارف حاصل کرو، اور نہ مولویوں نے اللہ کا تعارف خود کروایا ہے، اس لیے کہ ان کی دکانداری بند ہوتی ہے۔ اللہ کی عدالت کیسی عدالت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے در پہ آ، توبہ کر، اپنا ایک ایک گناہ کا اعتراف کر۔ اللہ میں نے یہ جرم بھی کیا ہے، میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، میں نے یہ لوگوں کے سامنے کیا ہے، یہ گناہ اس وقت کیا ہے جب تیرے علاوہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، میرے سامنے گناہوں کا اعتراف کر، پھر توبہ کر۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیری زندگی کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہی رزاق ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اسی کے در پہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عقیدہ توحید کو صحیح انداز سے سمجھنے کی اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔